فرمایا کہ ہم نے تمہاری زندگی فتنوں سے گزاری ہے اور فتنوں سے گزارنے کے لیے رکھی ہے، نمبر 2۔ اور تیسرا جو لفظ ٹرم اللہ تعالیٰ نے استعمال کی وہ امتحان، کہ زندگی امتحان کے ساتھ ہے، امتحان کے لیے ہے۔ تو یہ 3 ٹرم کہ بلا، فتنہ، امتحان، اس سے زندگی گزرے گی۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ پھر ہم نے شروعات اس طرح کی تھی کہ سورہ ذاریات کی 56ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جن ہو یا انسان ہو، یعنی یہ جو 2 با اختیار مخلوقات ہیں کہ جن کا اپنا اختیار، اتھارٹی اور ویل ہے، ٹھیک ہے، لیمیٹڈ ہے لیکن اپنا اختیار، اتھارٹی اور ویل ہے، تو دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت وہ بنیادی مقصد ٹھہرا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اس کے بعد عبادت کیسے ہوگی، کن راستوں سے گزرے گی، کن مرحلے سے گزرے گی، کن آزمائش، فتنے اور امتحان سے گزرے گی، تو وہ تفصیلات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمائی۔ تو ہم نے یہ بنیادی آیت کے علاوہ اور 3 آیتیں پچھلی بار پڑھی تھی، میں وہ صرف اس کا عربی ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 30 ہم نے پڑھی تھی، اس کے بعد کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب، ڈیپیوٹی، وزجرنٹ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے پوچھا تھا وہ پوری تاریخ اللہ سے انسانوں کی معلوم ہونے کے بعد کہ کیا تو اس میں بنائے گا وہ خلیفہ جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم 3 کام تو ہم کر رہے ہیں کہ ہم تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ میری پلاننگ اور میرا پورا ماسٹر پلان جو انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے ہے، تو وہ کس طرح سے گزرے گا اور کیا نتیجے ہوں گے اور کیا نتیجہ ہم جنوں اور انسانوں کو دینا چاہتے، تو یہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے پھر مان لیا تھا کہ ارے ہاں، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ بتاتے، الا ما علمتنا، کہ ہم اس کے سوا کیا جانتے ہیں، کہ آپ جو بتاتے ہیں بس اتنا ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ بات وہاں تک آئی تھی۔ اس کے تیسری آیت ہم نے پڑھی تھی، تیسری آیت سورہ ملک سے، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2۔ تو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اور واضح فرمایا تھا کہ یہ جو آزمائش ہے تو ہم نے اس کے لیے پیدا کیا، تو ذرا ہماری قوت کا بھی اندازہ کر لو اور پھر آزمائش کو سمجھو۔ تو وہ 2 آیت یہ ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو برکتوں والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز کی بڑھوتری، نشو و نما اور زیادہ دیا جانا یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اسی کے ہاتھ میں ہے یہ ملک۔ تو ملک یہاں کنٹری نہیں، ملک یہاں یونیورس، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پورا یونیورس ہے، پوری سرشٹی ہے، پوری کائنات ہے، وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کائنات سے کیا بہتری، کیا فائدہ، کیا ڈیولپمنٹ، کیا پروگریس ہونا چاہیے تم چاہتے ہو، تو وہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ بات اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بیدہ الملک۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ارے وہ اللہ ہی تو ہے کہ جو ہر چیز پر قدرت، کنٹرول رکھتا ہے، مائٹی کنٹرول آف آل مینجمنٹس آف دی یونیورس۔ تو اس نے یہ بات واضح کر دی تھی اچھی طرح۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ ارے وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تم کو موت دی اور پھر زندگی دی، اور اس لیے کہ لیبلوکم، کہ تم کو آزمائے، یعنی پہلا لفظ بلا اسی کا بنا لیبلوکم، کہ تمہاری آزمائش کے لیے، ٹیسٹ اور ٹرائل اور پریکشا کے لیے ہم نے زندگی دی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھے عمل اختیار کرتا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے زندگی، لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم دیا ہے۔ وہ بار بار ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں عام طور پر 60 سے 80 سال کا ہے، پوری دنیا میں 60 سے 80 سال کا پورا اگر مل جائے تو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی اٹھا سکتا ہے، اپنے اس پلان اور ماسٹر پلان کے مطابق پہلے بھی اٹھا سکتا ہے،
لیکن میکسیمم اگر کسی کو مل جائے تو وہ 60 سے 80 کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا. پھر اللہ نے وہاں یہ بات ارشاد فرمائی تھی دوسری آیت میں کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ یہ مہلت ہمیشہ کے لیے ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ گے، بچ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم عزیز بھی ہے اور غفور بھی ہے. ہم ایسے زبردست ہیں کہ اگر کسی کی پکڑ کر لیں اور پکڑ کرنے پر آ جائیں تو کوئی بھی ہم سے چھوٹ نہیں سکتا اور کوئی بھی ہم سے بھاگ نہیں سکتا. مگر چونکہ ہم غفور ہیں، بہت زیادہ مغفرت کرنے والے، معاف کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں، اس لیے موقع اور مہلت دیتے ہیں اس وقت تک جو آپ کے لیے وقت دیا گیا، جسے آپ ایک وقت کہتے ہیں اسٹیپولیٹڈ ٹائم، کہ جو وقت جس کے لیے مقرر کیا گیا اتنی مہلت ہم دیتے ہیں، اس لیے ورنہ ہماری پکڑ میں سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. پھر اس کے بعد ہم نے سورہ انعام کی آیت 165 پڑھی تھی. وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، کہ ارے وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے زمین میں تم کو خلیفہ، نائب، ڈپیوٹی اور ویس جرنٹ بنایا ہے، وہ اللہ ہی ہے. اور اس نے کیا کیا کہ وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، کہ درجات میں، گریڈز میں اس نے بعض کو بعض پر فضیلت یا فوقیت یا سپریمیسی یا تھوڑا اپ گریڈڈ کر کے رکھا ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے وہاں بتائی کہ کسی کو یہ نہیں سمجھنا کہ چاہیے کہ جو یہاں اپ گریڈڈ ہے تو اللہ کے پاس بھی بہت مقبول ہے، ایسا نہیں ہے. یہ سب آزمائش کے لیے ہے کہ کسی کو زیادہ پیسہ دیا جانا، زیادہ آئی کیو دیا جانا، زیادہ مال کمانے کے موقع دیا جانا اور زیادہ ڈگریز وغیرہ سے نوازنا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہے اور وہ چہیتے ہیں. یہ تو ایک موقع ہے، مہلت ہے، آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے، پریکشا ہے، امتحان ہے. تو یہ بات لوگوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہ درجات بھی جو ہم نے دیے، گریڈز یا اپ گریڈیشن یا ڈی گریڈیشن، تو یہ بھی لیبلوکم، یہ بھی آزمائش کے لیے ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو بھی دیا اس میں ہم تم کو آزمائیں گے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اور سنو، ان ربک سریع العقاب، اللہ تعالیٰ پکڑنے میں بھی بہت سخت ہے. اس گھمنڈ میں کبھی نہیں رہنا کہ ارے دیکھیں گے، سن رہے ہیں سینکڑوں سالوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو سینکڑوں سال اور قیامت کے سینکڑوں سال اس میں ٹائم ہے، لیکن تمہاری موت میں کوئی ٹائم نہیں ہے. وہ جب چاہے جب موت کے ذریعے، موت کے دروازے کے ذریعے تم کو واپس لے سکتا ہے، واپس لیتا ہے اور لیتا چلا جا رہا ہے لوگوں کو. اس لیے اس گھمنڈ، اس تکبر، اس بڑائی میں کبھی بھی نہیں رہنا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور لیکن سنو، پھر سنو، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، وہ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا. اس لیے بچ جاتے ہو. بہت سارے گھمنڈ، بہت سارے تکبر، بہت سارے گناہ، بہت سارے اٹراسٹیز کرنے کے بعد بھی اگر بچے ہوئے ہوں تو محض اس کی شان غفاری اور اس کی شان رحیمی ہے کہ جو اس نے چھوڑ دیا ابھی، اور موقع دے رہا ہے پلٹنے کا، موقع دے رہا ہے توبہ کا، موقع دے رہا ہے اپنے گناہوں پر، کرائمز پر پشچاتاپ کر کے واپس آنے کا. وہ ابھی موقع دے رہا ہے. تو اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ کبھی پکڑ نہیں سکتا اور پکڑنے والا نہیں ہے اور ہم چھوٹے ہوئے ہیں. اب آئیے اس کے بعد کی آیتوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ زندگی یہ جو 3 مرحلے سے گزرتی ہے کہ بلا، کہ اس میں آزمائشیں ہیں، یعنی ٹیسٹ، ٹرائل اور پریکشا ہے. پھر دوسرے اس میں فتنے ہیں، یعنی مختلف جو ہے امتحانات کی چیزیں ہیں، سورسز ہیں، امتحانات کے سورسز اور چیزیں. اور پھر تیسری چیز ہے اس میں کہ امتحان، خود امتحان لفظ بھی اللہ نے استعمال کیا کہ ہم ایک امتحان، پریکشا، ایگزامینیشن سے بھی تمہیں گزارنا چاہتے ہیں. تم اس لیے گزار، لائٹ گئی بیٹھ جائی، تو اس لیے تم اس سے فون آن، وہ آن نہ رہنے جی، تو اس لیے تم اس سے گزرتے ہو. تو یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کی. اب آئیے 5ویں آیت ہم یہاں پڑھتے ہیں. یہ لی ہے میں نے سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ آیت 129. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اللہ نے فرمایا کہ سنو، اگر تمہارے رب کی طرف سے یہ ڈیسیجن اور یہ ایگریمنٹ اگر نہیں ہوتا کہ سب کو موقع دینا ہے، 60 سے 80 کا موقع دینا ہے، اگر یہ طے نہیں ہوتا میرے رب بھی، تمہارے رب کی طرف سے، تو لَكَانَ لِزَامًا، تو اللہ تم کو فوراً عذاب دیتا. یعنی تم گناہ کرتے، کرائم کرتے،
کوئی پاپ کرتے اور اللہ فوراً سزا دے سکتا تھا، مگر اس نے یہ طے کر لیا کہ میں نے ان کو یہاں مہلت دینا ہے اور موت تک مہلت دینا اور اس کے بعد پورا جواب دینا ہے، اس لیے میں نے تم کو چھوٹ دی ہے۔ تو اللہ نے یہ واضح کیا اور اس نے کہا کہ سنو، وہ اجلم مسمع، اجل کہتے ہیں مدت، اجل کہتے ہیں ڈیوریشن، اجل کہتے ہیں وہ ٹائم، کہ ہم نے جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم تم کو دیا ہے 60 سے 80 کے بیچ کا، تو اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں تم کو فریڈم ہے، تم کو لبرٹی ہے اور تمہارے لیے آزادی ہے کہ ہاں جو چاہے کرو، جو چاہے مت کرو۔ ابھی ہم فوری نہیں پکڑیں گے، کہیں کچھ نہ کچھ پکڑتے ہیں، کہیں کچھ نہ کچھ۔ عربی میں ایک ٹرم ہے مکافات عمل، کہ عمل کا بدلہ کچھ یہاں بھی ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں مکافات عمل، مگر پورا نہیں ملتا، یعنی پورے گناہ کا بھی پورا بدلہ یہاں نہیں ملتا اور پورے نیکی کا بھی پورا بدلہ یہاں نہیں ملتا، لیکن کچھ نہ کچھ بدلہ اللہ یہاں بھی دیتا ہے، جسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ تو اللہ نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ایک قانون، ایک اصول، ایک پرنسپل سب کی زندگی کے ساتھ طے کیا ہے کہ ہم جو ہے مکافات عمل کے اس پورے پروسیس سے بھی تم کو گزارتے رہیں گے، ورنہ اللہ کے لیے آسان تھا کہ تم کو فوراً پکڑ کے سزا دے دیتا تمہارے کسی بھی گناہ، کسی بھی کرائم اور کسی بھی پاپ پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، اگلی آیت ہم نے لی سورہ ہود سے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان کی۔ ایک تو اس نے کہا کہ تخلیق کائنات جو ہم نے کی وہ کیسے کی، ایک اشارہ اس کا کہ کریشن پورے یونیورس کا کیسے ہوا، ایک اشارہ اس کے سلسلے میں۔ دوسرا کہ آزمائش مقصد ہے تمہاری زندگی کی، دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے اسے بتا کہ ہاں تم سب کا معاملہ ہمیشہ کے لیے بدلے کا، ریوارڈ کا، وہ آخرت میں ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا میں لوگ محدود علم، محدود لبرٹی، محدود فریڈم کی وجہ سے الزامات لگاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، تو ایک بڑا الزام اعتراض بھی اللہ نے پیش کیا۔ تو یہ 4 چیزیں سورہ ہود آیت 7 میں ہے۔ آئیے اس آیت پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 ایام۔ اللہ نے وہ بڑے پلان کو واضح کیا، گہرائی میں جانے کے لیے اس کو بہت ہم کو وقت چاہیے اور بہت سارے سائنسی جو پریڈکشنس ہے یا سائنسی آبزرویشنس ہے اس کو بھی لانا پڑے گا، لیکن ابھی میں فی الحال چونکہ میرا معاملہ بلا، فتنہ اور امتحان پر غور کرنے کے لیے، اس لیے میں اس پر نہیں جاؤں گا، ہم اس کو بعد میں کبھی ڈیل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، گاڈ یا ایشور کوئی کہے، کہ جس نے پیدا کیے آسمان اور سماوات کا، اللہ تعالیٰ نے، یہ پلورل ہے، جمع ہے، کہ آسمان ایک نہیں ہے، 7 ہے، 7 سماوات، 7 اسکائز، اور ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، یا پورا غلاف کی طرح گہرا کور کیے ہوئے۔ تو ہم ابھی اس کی پوری کیفیت اس لیے نہیں جانتے کہ ابھی ہماری 300 سال میں اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، اور ہمارے شٹلز اور ہمارے ڈسکوریز اتنا ابھی زیادہ اس کو جان نہیں سکے، اس لیے جتنا ہم جانتے ہیں کہ وہ کورڈ ہے، ہماری ارتھ جو چھوٹا سا ایک پن ہیڈ کے اتنی ہے، تو کورڈ ہے اس سے وہ جو 7 آسمان، 7 سماوات ہمارے اطراف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یہ تمہاری زمین، یعنی پہلے آسمانوں پر بھی غور کرو اور اس پر غور کرنے کی کوشش کرتے رہو، اور اس میں سے بھی نالج اور اس میں سے بھی لیسن اور سبق لینے کی کوشش کرتے رہو، لیکن زمین کے بارے میں تو زیادہ معلوم کرو، وہ تمہارے اطراف ہے، تم اس پر رہتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو۔ تو اللہ کہنے والارض، تو زمین کے بارے میں بھی، یعنی آکاش اور پرتھوی دونوں کے بارے میں ٹھیک سے غور کرتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہم نے 6 دنوں میں بنایا۔ 6 دن کا اللہ تعالیٰ نے الگ ذکر بھی کیا کہ پہلے ہم نے آسمان بنائے، پھر زمین بنائے، زمین میں چیزیں لانے کے ہمیں 3 دن لیے، تو اس کا ایسا ڈسکرپشن بھی کچھ جگہ پر ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ جو پورا پروسیس ہے کہ ایک، جیسے انہوں نے جو چیز اس کے بارے میں معلوم کی، سائنسدانوں نے بڑے طور پر، انہوں نے کہا کہ جو لاپلاس کی تھیری تھی، لاپلاس تھیری آف کلاؤڈ، خلائی بادل کا نظریہ جو لاپلاس کا تھا، تو لاپلاس صرف یہاں تک پہنچ سکا تھا کہ ایک بادل تھا، گھوم رہا تھا جیسے ہر چیز کائنات میں گھوم رہی ہے، پھر اس کے ٹکڑے ہوتے چلے گئے اور پھر اس سے سب یہ زمین، آسمان، پلینٹس، اسٹارز، مون، یہ سب بنتے چلے، سن، یہ سب بنتے چلے گئے، وہ یہاں تک ابھی پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک ہی جملے میں ارشاد فرمایا کہ ہاں ہم نے اس کے لیے 6 دن لیے
کہ پوری کائنات، تمہارے اطراف کے آسمان اور تمہاری زمین، اس کو کس طرح سے کریٹ کریں، تخلیق کریں، کیا کیا چیزیں لائیں اور یہ پروسیس کہاں تک جاری رکھیں۔ تو ہم نے یہ ٹائم لیا تھا 6 دن کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اس کا جو عرش ہے، اس کا تھرون، تو وہ پانی پر ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے میں شاید ہم کو اور کچھ سال لگیں گے، جیسے ہم کو سائنس کے ذریعے بہت ساری معلومات کو سمجھنے کے لیے کئی سینکڑوں سال گئے اور 300 سال میں بہت ساری معلومات ابھی آئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا عرش پانی پر، تھرون پر کیسے ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو اور کچھ سال لگیں گے۔ پھر اس کے بعد اس نے ارشاد فرمایا کہ لیکن یہ بات تو سمجھ لو کہ یہ سچائی کہ وہ پورے آسمانوں کی، زمین کی، اس کے عرش، تھرون کی اور اس کی وہ سلطنت کی، اس سب کے ساتھ یہ بات تو اچھی طرح سمجھ لو کہ لیبلوکم، کہ ہم نے تم کو بلا، آزمائش، جانچ، پریکشا، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل، اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات تو اچھی طرح سمجھ لو کہ لیبلوکم، کہ یہ سب تمہارے اطراف جو ہے اس میں تو غور کرتے رہو، جتنا تمہاری اختیار ہے، جتنی سائنس ہے، جتنا آبزرویشن ہے، جتنا ٹیسٹیمونیلز تمہارے پاس آئیں گے، غور کرتے چلو، مگر یہ بات یاد رکھو کہ لیبلوکم، کہ ہم نے تمہیں تو آزمائش کے لیے بنایا ہے، کیونکہ تم تو لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہو۔ وہ بہت ساری چیزیں تمہارے حساب سے انفائنٹ یا ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، لیکن تم تو لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہو 60 سے 80۔ جیسے یہ بات تو اچھی طرح سمجھ لو کہ لیبلوکم، کہ ہم نے تم کو آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر یہ سنو کہ ہم نے جو مقصد دیا تم کو کہ ایکم، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم سب میں جو زمین پہ لوگ رہیں گے، جیسے آج 812 کروڑ لوگ ہیں 213 کنٹریز میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا آج کے حساب سے اگر ہم لے اس آیت کو کہ اب ہم تم کو دیکھ رہے ہیں کہ احسن عملہ، کہ احسن، دی بیسٹ عمل، یعنی ایکشنز اینڈ ڈیڈز کس کے دی بیسٹ ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کے حساب سے، وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے زندگی تم کو دی ہے، لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ لیکن اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان سے کہتے ہو وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تم ایک سچائی ان کے سامنے رکھتے ہو کہ یہ موت، جیسے پہلی زندگی عارضی تھی، یہ موت بھی عارضی ہے، اور اب اس کے بعد ایک زندگی ہے، ایک ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جب تم یہ انہیں بتاتے ہو تو وہ کیا کہتے ہیں، لِيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ انکار کرنے والے، یعنی غور کرنے والے نہیں، سوچنے سمجھنے والے نہیں، اس پر دھیان دینے والے نہیں، سیدھا انکار کرنے والے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اِنَّا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، ارے یہ تو جادو کی باتیں معلوم ہوتی ہے، کچھ سارسری اور میجک کی باتیں کی جا رہی ہے۔ وہ اس طرح اعتراض کر کے بھاگنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آدمی ایسے طرح اعتراض کر کے بھاگنے کی اس وقت کوشش کرتا ہے کہ جب وہ ایگزامینیشن، پریکشا اور امتحان دینا نہیں چاہتا، اور اپنی جھوٹی مرضی، جھوٹی آزادی، جھوٹا فریڈم، اور چھوٹا فریڈم، چھوٹی آزادی اور چھوٹا سا سواتنتر، اس کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور اس کو پریفرنس، اس کو ترجیح دینے جاتا ہے، تب جا کر وہ اس جھوٹ کو اپناتا ہے کہ ارے یہ تو سب جادو کی باتیں معلوم ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا اور پھر ایسا ہوگا اور ایسا ہوا۔ وہ غور نہیں کرتا، اور جو اس کے سامنے جو سارے آبزرویشنز کی چیزیں ہیں اس پر غور نہیں کرتا، اور پھر لوگوں کی زندگی اور لوگوں کی موت اس پر غور نہیں کرتا، تب یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو وہ بات اللہ ارشاد فرمائی۔ تو سورہ ہود آیت 7 میں ہم نے یہ باتیں معلوم کی، لیکن بنیادی بات واضح رہنے دیجئے کہ زندگی کا مقصد آزمائش ہے، زندگی کا مقصد فتنوں کے ساتھ آزمایا جانا ہے، زندگی امتحان کے ساتھ ہے۔ ہم وہ 3 پوائنٹس پر اپنی آیتوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آئیے اگلی آیت، سورہ دہر، یہ 30ویں پارے میں ہے، اس کی آیت 2 اور 3۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ یقیناً انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہیں تھا۔ انسان پر ایک وقت ایسا گزرا اس کی پیدائش سے پہلے کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا ذکر ہی کیا نہیں جا سکتا تھا، سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ ایسی تخلیق، ایسا کریشن،
اور ایسی نرمتی، اتنی حیرت انگیز نرمتی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں ذرا سا اس پر غور کیجیے، ذرا اور نرمتی پر غور کیجیے. پچھلی بار بھی ہم نے غور کیا کہ جناب ایک طرف تو مرد کی طرف سے ایک بوند میں، ایک ڈراپ میں کئی لاکھ اسپرمس. کیا حیرت انگیز تخلیق ہے کہ بظاہر وہ بے جان ہے، بے جان قطرہ یا ڈراپ ہے، بے جان قطرہ یا ڈراپ، لیکن ذرا اس کو مائکروسکوپ سے دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ ارے ایک ڈراپ میں کئی لاکھ اسپرمس ہے، ایک ڈراپ میں کئی لاکھ اسپرمس. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ادھر سے جو ملا ادھر کا پانی، اور اس میں ایک ایگ، بڑی مشکل سے ایک ایگ جو آیا، اور اس میں کئی لاکھ اسپرمس میں سے ایک اسپرم کامیاب ہو سکے کہ وہ ایگ سے ملاپ کر سکے. اور یہ سب اللہ کی مرضی کے تحت ہے. نہ مرد کی مرضی کام آتی ہے، نہ عورت کی مرضی کام آتی ہے، ورنہ زندگی بھر بانجھ بھی رہتے ہیں. حالانکہ کئی لاکھ اسپرمس، ایگ بھی آ رہا ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اور جس اسپرم اور جس ایگ کے بارے میں اللہ کا حکم نہیں ہوتا، تو جب تک زندگی میں وجود میں ہی نہیں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری حیثیت ہی کیا تھی، تو قابل ذکر چیز نہیں تھا، قابل ذکر چیز نہیں تھا. اور ذرا ایک دوسرے اینگل سے غور کیجئے کہ ہم اپنے اس شے کو، یعنی جو چیزیں ہیں وہ دونوں طرف سے، اس کا ذکر کرنا پسند کریں گے کیا؟ کہ رہے وہاں سے ہمارا آغاز ہوا. یعنی بظاہر اس کو گندگی سمجھا جاتا نا، حالانکہ گندگی نہیں ہو، کریشن کا بہت بڑا کمال ہے وہ، لیکن سمجھا تو ایسے جاتا ہے نا، کہہ رہے ہیں گندی، اور گندگی کی حالت اور گندی چیز ہے، حالانکہ کریشن کا کمال ہے وہ بگننگ میں. تو ہم تو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے نا. تو اللہ نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ لم یکن شیئا مذکورا، ارے تم ذکر کے لائق نہیں تھے، تم ذکر کے، ڈیبیٹ کے، ڈسکشن کے لائق ہی نہیں تھے. وہ تو ہم تھے، ہم ہیں، ہم رہیں گے. کیوں؟ کئی لاکھ اسپرمز میں سے ایک اسپرم کو موقع دیتے ہیں، اور ادھر سے بڑی مشکل سے ایک آ گیا تو اس سے ملنے کا موقع دیتے، اور پھر زندگی کی ابتدا. اور پھر ابھی تو موقع نہیں کہ میں اس طرف جاؤں، ورنہ اس کے مرحلے دیکھیے ذرا کہ معمولی ہے. وہ 9 مہینے اور تقریباً 9 دن، 8 دن، 9 دن کہ معمولی پیریڈ ہے وہ. اور کتنی عجیب انداز میں، عجیب شکلوں کے ساتھ، عجیب طرح کا کریشن اور پروگریس. کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، کمال. ہم انشاءاللہ وہ آیتیں بھی جو سورہ حج میں ہیں وہ لائیں گے کبھی. تو آپ دیکھیں وہ ایک کمال کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تم تھے کیا، لیکن وہ ہم ہی تو ہے کہ تم کو ایسی اور ایسی حالت سے ہم نے اس حال میں بنایا کہ خوب سوچنے سمجھنے والے، بڑے عقل والے، بڑے دولت والے، بڑے طاقت والے، بڑی جائیدادوں والے، 34 منزلہ عمارت کے مالک ہو گئے، 7.5 لاکھ کروڑ کی دولت ہو گئی. یہ سب کب؟ جب ہم نے موقع دیا نا، جب تم قابل ذکر چیز نہیں تھے اور ذکر کے لائق ہوئے اور ذکر کا چرچا ہو رہا ہے، تب نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو وہ کیا چیز تھی، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسان، ہم نے تم کو تخلیق کیا، کریٹ کیا، نرمتی کس سے؟ من نطفۃ امشاج، نطفہ، مرد کی طرف سے نطفہ اور عورت کی طرف سے بھی نطفہ. اللہ تعالیٰ اس کے لفظ کیا؟ امشاج، کہ دونوں کا ملن. ہم نے وہ دونوں کے ملن سے تم کو جو ہے تو زندگی بخشی، ورنہ تم تو ذکر کے لائق ہی نہیں تھے. اور پھر سنو نبتلیہ، کہ ہم نے تم کو کیوں بنایا؟ تو نبتلیہ کا روٹ ورڈ ہے بلا، یعنی وہی جو ہم جس پر غور کر رہے ہیں کہ آزمائش، پریکشا، جانچ، امتحان، ٹیسٹ، ٹرائل. تو اللہ تعالیٰ وہی بات ارشاد ہو گئی، ہم جانچنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں، پریکشا سے گزارنا چاہتے ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزارنا چاہتے ہیں. اس لیے اتنے حیرت انگیز انداز میں ہم نے تم کو پیدا کیا جبکہ تم ذکر کے لائق ہی نہیں تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو فَجَعَلْنَاهُ، اور اس کے بعد ہم نے تم کو بنایا سمیعاً بصیرا، سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی. اب دیکھ لو، سن لو ذرا باہر کیا انفارمیشن ہے، کیا باتیں آ رہی ہیں، ذرا سنو اچھے سے، اور ذرا دیکھو بھی، ذرا کانوں سے، آنکھوں سے اچھا کام لو کہ اس کے جو کمالات ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس کا جو کریشن ہے، اور اس کریشن کا جو کمال ہے، ارے ذرا غور تو کرو اس پر. ایسے اندھے، بہرے، گونگے، جانوروں کی طرح، جیسے اللہ نے کہا کل انام، جانوروں کی طرح کیسے اس پر سے گزرتے ہو؟ جیسے جانور گھاس کھا کر، چارہ کھا کر گزر جاتے ہیں زمین کی چیزوں سے، اور وہ کچھ غور نہیں، تم جانوروں کی طرح رہنا چاہتے ہو. حالانکہ تم کو تو ہم نے سمیع اور بصیر
دونوں صفات کے ساتھ پیدا کیا، دیکھنے والا سننے والا بنایا، سوچنے والا عقل رکھنے والا بنایا، تو تم بھی جانوروں کی طرح رہو گے۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی سورہ دہر آیت 2 آیت 3۔ اس کے بعد آگے آئیے، اب آگے اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت، یہ 20ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 20-21 پارے میں، اس کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3۔ تو سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ اسی تخلیق، اسی کریشن، اسی نرمتی اور اس کے مقصد کو اور واضح کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ واضح کیا، احسب الناس، کیا کے لیے آتا ہے، واٹ، حسیبہ سمجھا لوگوں نے، الناس لوگوں نے۔ دیکھیے یہ بات بھی غور کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف مسلمانوں کو غور کرنے کے لیے نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو غور کرنے کے لیے کہتا ہے، اس لیے کہ سارے انسانوں کا مالک وہی ہے نا، سارے انسانوں کا خالق وہی ہے نا، سارے انسانوں کا کریٹر اور نرمات وہی ہے نا، تو ان کو بار بار غور کرنے کی، فکر کرنے کی، سوچنے کی، کنٹمپلیشن کرنے کی وہ دعوت دیتا ہے کہ سوچو سوچو سوچو، غور کرو غور کرو غور کرو۔ ہم اندھ شردھا نہیں چاہتے، ہم اندھ بھکتی نہیں چاہتے، ہر چیز پر سوچو غور کرو اور عقل کا استعمال کر کے پہنچو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی وہ بات ہے، احسب الناس، کہ لوگوں نے، انسانوں نے، مانوں نے، منشیہ نے، ہیومن بینگز نے غور نہیں کیا اس سے، کیا کہ ان یترکو، کہ کیا وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ یعنی ابھی جیسے وہ دیکھ رہے کہ ارے کوئی نہیں ہے پکڑنے والا، بہت باتیں ہے کہ موت کے بعد آخرت ہے اور وہ کوئی پکڑنے والا اللہ ہے اور سورگ اور نرک ہے اور محشر ہے، ارے کچھ نہیں ہے، سب سنتے آ رہے ہیں، ہم ہزاروں سال سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم سمجھتے ہو کہ ان یترکو، ہم تمہیں ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے ایسے ہی؟ اور صرف اتنا بھی اگر تم کہو کہ ان یقولوا آمنا، یا صرف تم یہ کہو کہ ہم ایمان لائے بغیر عمل کے، یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو سمجھ رہے کہ نہیں اپن تو ایسے ہی چھوڑے ہوئے ہیں اور کوئی پکڑنے والا نہیں، اور ایک طرف وہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں خالی کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے، اور کلمہ پڑھ لیا نا وہ غفور رحیم معاف کرنے والا ہے، بس وہ کیسے خاص عمل، خاص زندگی، رحمت عالمین کی پوری زندگی، پوری اطاعت، اس کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، تو ایسے سوچنے والے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جواب دے رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اچھا تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لائے تو کافی؟ نہیں، وہم لا یفتنون، کیا تم فتنوں میں نہیں ڈالے جاؤ گے؟ فتنے میں، آزمائش میں، امتحان میں ضرور ڈالے جاؤ گے، کہ ہم نے پیدا ہی اسی کے لیے کیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی پہلی آیت دوسری آیت میں واضح کر دیا کہ دیکھو ہم نے زندگی دی تو ہم آزمانے بھی والے ہیں، امتحان میں ڈالنے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اچھا کیا دیکھنے والے ہیں؟ آیت 3 میں واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ سنو، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے، تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے، یعنی جتنے ونش، جتنے انسان، جتنے مانو، جزاک، اس سے پہلے بھی آئے تو ہم ان کو بھی آزما چکے، ہم ان کو بھی آزما چکے۔ تو یہ ہسٹری کو بھی ذرا ذہن میں رکھو، ہسٹری کو، اتہاس کو، تاریخ کو غور کرتے ہوئے ذہن میں رکھو کہ ہم اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزما چکے، جتنی بھی ریسز تھی، نیشنز تھے، کمیونٹیز تھی ورلڈ میں، الگ الگ جگہوں پر پچھلے 5000 سے 7000 سالوں میں، تو ہم سب کو آزما چکے۔ کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کہ ان میں سچا کون ہے؟ کہ سچا اللہ کی بات ماننے والا، سچا رسولوں کی، پروفیٹس کی، پریشتوں کی بات ماننے والا، سچا وہ جو زندگی کا مقصد دے کے اتارا گیا اس کو ماننے والا۔ تو سچا کون ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں کو بھی جاننا چاہتے ہیں، جھوٹوں کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ارے کچھ نہیں ہے، ارے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ تو ہم سچوں کو بھی جاننا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں، ان کی پریکشا اور امتحان لے رہے ہیں، اور جھوٹوں کی بھی پریکشا لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا سورہ عنکبوت 2:3 میں۔ اس سے کیا کیا سبق ملا؟ اس سے سبق ملا کہ ہم کو، آپ کو، سب کو، یہ 812 کروڑ جو اس وقت ہے، ان کو جو زندگی دی گئی وہ امتحان کے ساتھ ہے، وہ پریکشا، ٹیسٹ، ٹرائل، ایگزامینیشن کے ساتھ ہے، اور لیمیٹڈ ہے، اور کب ختم ہوگی ان کو معلوم نہیں۔ جس نے زندگی دی وہ جانتا ہے کہ واپس کب لے گا، تو اس نے جو دیا ہوا اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے، ڈیسائیڈڈ ٹائم ہے، اس میں زندگی گزارنا ہے، اور ہر وقت اسی احساس کے ساتھ گزارنا ہے کہ یہ آخری دن بھی ہو سکتا، آخری گھنٹہ بھی ہو سکتا، اور آخری چند منٹ بھی ہو سکتے۔
اس ذمہ داری کے ساتھ، اس جواب دہی کے ساتھ اور اتنی اویئرنیس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے تو وہ کامیاب زندگی. ورنہ غافل 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 بیٹھے ہیں کہہ رہے ہاں دیکھیں گے 60 کے بعد ذرا مسجد ہی پکڑ لیں گے، 60 کے بعد ذرا مسجد یہ وہ کریں گے. ارے 60 آئے گا تب نا، اور 16 میں ہی ختم ہو گئے، 26 میں ہی ختم ہو گئے، 36 میں ہی ختم ہو گئے، تو 60 آئے گا یہ بھی ضروری نہیں ہے نا. تو کائے کے لیے جناب وہ بیٹھے رہتے ہیں یہ بھروسہ کر کے کہ نہیں ذرا بڑھاپے میں یہ سب رہن دو بازو، ذرا بڑھاپے میں دیکھیں گے. بڑھاپن نہیں آئے گا، ہر ایک کو بڑھاپن نہیں آئے گا. تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اور اللہ نے فرمایا اچھا یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے سب کے بارے میں، زندگی دی ہے، نصیب بنایا ہے، مواقع سے گزر رہا ہے تو سب جانتا ہے، لیکن آزادی دی ہے کہ دیکھو تمہارے پاس آزادی ہے موت تک کہ اس راستے پر چلنا چاہتے ہو جس پر کامیابی ہے، یا اس راستے پر چلنا چاہتے ہو جہاں ناکامی ہے لیکن جھوٹی مرضی، جھوٹا فریڈم اور جھوٹی لبرٹی معلوم ہوتی ہے. تو چلنا کہاں چاہتے ہو چل لو، ہم زبردستی نہیں چلوائیں گے. ہاں دونوں چیزیں سامنے رکھ دیں گے کہ دیکھو سیدھا راستہ یا ٹیڑھا راستہ، یہ سورگ جنت کا راستہ یہ نرک کا راستہ، یہ کامیابی کا سکسیس کا راستہ یہ فیلیور یہ ناکامی کا راستہ، ہم دے دیں گے سامنے. غور کرو، غور کر کے اختیار کرو، یہ غور کر کے انکار کرو، جاؤ گے کہاں؟ 60 سے 80 نا، بعد میں تو آنا تو میری طرف ہے نا، تو یا تو ٹیڑھے ہو جاؤ گے یا آڑے ہو جاؤ گے، اس سے زیادہ ہوتا ہی کیا ہے. 60 سے 80 تو اب تو 40 سے ٹیڑھے ہونا شروع ہو گئے، 40 سے کہ شوگر ہے، بی پی ہے، شیاٹکا ہے. وہ پہلے تو بھی 60 کے بعد سوچا جاتا تھا کہ ارے ہاں 60 سے ٹیڑھے ہوتے ہیں، اب تو 40 سے ہی ٹیڑھے ہونا شروع ہو گئے لوگ. تو آدمی بھاگے گا کتنا؟ تو اللہ تعالیٰ وہ فرمایا کہ دیکھو ہم ضرور جانچ کر ٹیسٹ ٹرائل لے کر رہیں گے. یہ ہوئی. اگلی آیت پہ آئیے. اگلی آیت سورہ اعراف سے لیے ہم نے. سورہ اعراف کی آیت ہے 168 168. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین میں لوگوں کو کاٹ کاٹ کر رکھا، قطع کر کے، توڑ توڑ کر. اس کا مطلب ہے کہ میں الگ الگ ایریاز میں، ٹرائبس میں، قبیلوں میں، کمیونٹیز میں، ریسز میں، نیشنز میں لوگوں کو بانٹ کے رکھا. یہ اپنا اللہ کا اپنا انتظام ہے کہ کس کو کہاں کتنا رکھے، کتنی زندگی دے. اس لیے بہت حیرت انگیز طور پر آپ کو زندگی سطح مرتفع یعنی سرفیس پر بھی نظر آتی ہے، آپ کو زندگی پہاڑوں پر بھی نظر آتی ہے، آپ کو زندگی برف میں بھی نظر آتی ہے، اسکیموز کی برف میں زندگی، اگلو میں اسکیموز کی. تو زندگی حیرت انگیز طور پر آپ کو کہاں کہاں نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ وہ ہم ہے کہ جو ہم نے کاٹ کاٹ کر الگ الگ طرح سے، ذرا دیکھو وہ کچرے والے. تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے صاف واضح کی کہ ہم نے لوگوں کو زمین میں الگ الگ طرح سے کاٹ کاٹ کر پھیلا پھیلا کر رکھا ہوا ہے. ٹھیک. اور ہم دیکھ رہے ہیں جیسے آج بھی وہ 5 بڑے بر اعظم بھوکھنڈ بڑے بڑے اللہ نے وہاں بانٹ بانٹ کر رکھا ہے. اور کہیں کہیں تو زندگی اتنی مشکل ہے لیکن اس کے باوجود لوگ رہتے ہیں، زندگی گزرتی ہے اور لوگ زندگی گزارتے ہیں. اور ایسے نارمل لگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یار وہ برف تو ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی جو -45 ہے، -60 ہے، -70 ہے، وہاں بھی لوگ جیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حیرت انگیز انداز میں، یا پھر پہاڑوں پر ہم کو نظر آتے ہیں، ڈیزرٹس میں ہم کو نظر آتے ہیں کہ 45 اور 50 میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو حیرت انگیز طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جناب بانٹ بانٹ کر، کاٹ کاٹ کر اور بٹا کر رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور کیوں امما، امتیں رکھی ہم نے، امتیں، گروہ ان کی کمیونٹیز، ان کے نیشنز. یہ پورے ہمارے اس پلان کا اور ماسٹر پلان کا حصہ ہے کہ جس کے تحت ہم قیامت تک لوگوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنو منہم الصالحون، اس میں بہت سے لوگ نیک ہیں. اس میں نیک بھی ہیں جو سمجھتے ہیں زندگی کا مقصد کیا ہے، ایم آف لائف کیا ہے، جیون کا ادیش کیا ہے، سچا مارگ کیا ہے، ستیہ مارگ، اور دشٹ مارگ کیا ہے. وہ اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں، غور کرتے ہیں، ستیہ کے مارگ پر چلتے ہیں، دشٹ مارگ سے بچتے ہیں. تو اس میں صالحین بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو صالحین نہیں ہیں، جو کہتے ہیں ارے ہم ہی سب کچھ ہے اور کوئی نہیں ہے نرماتا اور کوئی نہیں ہے بدلے کا دن اور کچھ نہیں ہونے والا. تو اللہ نے کچھ ایسے بھی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور سنو
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور اس کے بعد ہم نے ان سب کو آزمایا، ہم نے سب کی پریکشا لی، ہم نے سب کو ٹیسٹ اور ٹرائل میں رکھا۔ کن کن چیزوں سے؟ دو چیزوں سے، حسنات، حسنات اچھائیاں، بھلائیاں، خوبیاں اور اچھی اچھی چیزیں جو زندگی ملتی ہے، تو حسنات سے بھی ہم لوگوں کو آزماتے ہیں کہ کتنی حسنات، اچھائیاں، بھلائیاں لوگوں کو دے، اور وَالسَّيِّئَاتِ، اور تکلیف دے، نقصان دے، خرابی والی چیزیں بھی ہم لوگوں کو دیتے ہیں، وہ اس سے بھی آزمائے جاتے ہیں۔ جیسے ہم سب الحمدللہ اچھی آنکھوں والے ہیں، اچھے کانوں والے ہیں، اچھے ہاتھ پیر والے ہیں، لیکن ہمارے اطراف میں کچھ لنگڑے بھی ہیں، کچھ اندھے بھی ہیں، کچھ بہرے بھی ہیں، اور کچھ مختلف جو ہے پرابلمس کے ساتھ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آزمایا، ہم نے کسی کو کچھ دے کر آزمایا اور کسی سے کچھ روک کر آزمایا، تو ہم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، حسنات سے بھی اور سیئات سے بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن سنو، بدلہ، انجام، واپسی ہوتا ہے کہ لعلہم یرجعون، تم سب کو پلٹنا ہے، تم میں سے ایک بھی، نہ آج کے 812 کروڑ، نہ پہلے کے کئی کروڑوں، کوئی بھی بھاگ کر نہیں جا سکے گا، کوئی بھی بچ کر نہیں رہ سکے گا، کوئی بھی چھپ کر نہیں بچ سکے گا، سب کو میری طرف آنا ہی ہے۔ میں نے اتارا ہے تو میں واپس بھی لینے والا ہوں، میں نے ہی اتارا ہے، میں نے ہی رکھا ہے، میں نے ہی جو ہے اپرچونٹیز ان لائف، چانسز از ان لائف اور اسیٹس مینز ان لائف دیے ہیں، تو میں واپس بھی لینے والا ہوں۔ یہ سارا میرا اختیار ہے، یہ سارا میرا کنٹرول ہے، یہ سارا میرا مینجمنٹ ہے، اور ساری میری قدرت ہے، تو میں واپس بھی لینے والا ہوں۔ اور دنیا میں کوئی اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، اس کے رشتہ دار نہیں روک سکتے، وہ 34 منزلوں والا بلڈنگ والا بھی اپنی اولاد کو نہیں روک سکتا۔ ارے مرنے سے روکنا تو بہت دور، اس کو سادہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہو، 1.5 کنٹل کا بچہ ہے، لیکن 1.5 کنٹل کا بچہ 7.5 لاکھ کروڑ کی دولت سامنے کے رکھنے کے باوجود جناب وڑا پاؤ نہیں کھا سکتا ہو، اس کو تو وہی کھانا ہے جو ڈاکٹر نے بولا ہے، وہ مثل نہیں کھا سکتا، بہترین مثل، وہ تو وہی کھانا ہے جو جناب اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کھاؤ اور یہ کھاؤ۔ یہ ہے زندگی۔ تو صرف پیسوں کا مل جانا، جائیداد کا مل جانا، اسیٹس کا مل جانا، مینز کا مل جانا بھی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ ارے اس میں آپ فائدہ کیا اٹھا سکتے ہو؟ وہ بات جو میں بار بار یاد کرتا ہوں، اللہ نے اگر بی پی دے دیا تو آپ ایک چٹکی نمک کے محروم، اللہ نے اگر بی پی دے دیا تو ایک چٹکی نمک کے محروم، اور اللہ نے اگر شوگر دے دیا تو ایک چٹکی شوگر کے محروم۔ واہ واہ واہ، پھر زندگی کیا ہے؟ ارے لذت تو شوگر اور نمک سے ہی ہے نا، اور اس سے ہی محروم اگر اللہ بی پی اور شوگر دے تو آپ کی اوقات کیا ہے؟ انسانوں کی اوقات کیا ہے؟ اور اس پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی اس کو پوری طرح سے 100% ریڈیکیٹ نہیں کر سکتا، صرف پرہیز کر سکتا ہے، صرف کنٹرول کر سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا۔ چلیے اس کے بعد ایک آیت ہم لیں گے، سورہ آل عمران، آیت 186، وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو لَتُبْلَوُنَّ، ارے ہم تو تم کو آزما کر رہیں گے۔ یہاں بھی جو لفظ آیا لَتُبْلَوُنَّ، تم آزمائے جاؤ گے، تو یہ فیوچر کے پرسپیکٹیو میں ہے، لیکن اس کا روٹ ورڈ بلائی ہے، بلا، آزمائش، پریکشا، جانچ، امتحان، ٹیسٹ ٹرائل، کہ ہم تو تمہارا ٹیسٹ ٹرائل پریکشا لینے ہی والے ہیں۔ تو الانصاف ارشاد فرمایا لَتُبْلَوُنَّ، اور کس کس چیز میں؟ 2 چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کیا کہ تمہارا ٹیسٹ ٹرائل پریکشا جانچ 2 معاملات میں تو ہم لازماً لیں گے۔ پہلا اموالکم، تمہارے مال میں تمہارا ٹیسٹ ہوگا کہ مال کا دیا جانا، کتنے مال کا دیا جانا، تم کیسے اس کو حاصل کرتے ہو، تم کیسے استعمال کرتے ہو، یہ سب آزمائش سے تم گزرنے والے، تو مال کی آزمائش، مال تو ملے گا، اور مال جو اس نے نصیب میں لکھا ہے ڈیسٹینیشن میں وہ تو مل کر رہے گا، تم طے کرو کہ لینا کیسے ہے، سچ سے یا جھوٹ سے، حلال سے یا حرام سے، اور خرچ کیسے کرنا ہے، حلال میں یا حرام میں، اللہ کی مرضی میں کہ اپنی منمانی میں۔ تم اتنا البتہ تھوڑی زندگی کے لیے طے کر سکو، لیکن کتنا دینا ہے وہ تو ہم طے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ارشاد فرمایا کہ ہم مال میں چیک کریں گے، دوسرا وہ انفس، جان میں چیک کریں گے، تم کو اس میں آزمائیں گے تم کہ ہم نے جان دی، زندگی دی، زندگی میں صلاحیتیں دی، ٹیلنٹس ہے، زندگی میں عمر ہے، کوالٹیز ہے، تو وہ سب ہم نے دیا، لیکن ہم اس میں جانچیں گے، جانیں گے کہ تم اس کا کرتے کیا ہو،
اس کا فائدہ اٹھاتے ہو یا نقصان کرتے ہو, کیا استعمال کرتے ہو. تو ہم یہ دونوں چیزوں میں جانچیں گے, ایک تو مال اور دوسرے زندگی. جو زندگی اور زندگی کی جو مختلف صلاحیتیں وغیرہ ہیں اس میں تم کو جانچ کر رہیں گے. لوگ پیسے کماتے ہیں لیکن کیا سب اللہ کی راہ میں اللہ کی مرضی سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے خرچ کرتے ہیں؟ لوگ کہ ہم نے کمایا ہے, ہم آزاد ہیں اور ہم راجا ہے. ارے راجا تو واپس جانے والا ہے. ارے راجا زندگی بھی اللہ کی اور مال بھی اللہ کا ہے. ارے راجا بہت جلد یا تو شمشان بھومی میں جائے گا یا قبر میں جائے گا, یا تو راکھ یا خاک. تیری اوقات ہی کیا ہے اے راجا, تیری اوقات ہی کیا ہے, راکھ یا خاک. 60 سے 80 میں تو کائے کے لیے گھمنڈ, کھائے کے لیے اتنی اکڑ. تو اللہ نے ارشاد فرمایا تم کو مال سے اور جان سے ضرور آزما کر رہیں گے. اور پھر اور سنو, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کتاب پیش کیجئے, آیتیں پیش کیجئے, یہودیوں کو بتائیے, عیسائیوں کو بتائیے, مشرکین کو بتائیے عرب کے. لیکن یہ بتاتے بتاتے آپ ضرور ان کی طرف سے تکلیف دہ باتیں سنیں گے, اعتراضات سنیں گے, الزام سنیں گے, گھٹیا گھٹیا باتیں سنیں گے. یہ سب ہوگا تب. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور جو شرک والے ہیں وہ تو تم کو زیادہ اذیت دیں گے. یعنی یہودیوں عیسائیوں کے مقابلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں نے زیادہ ستایا مکہ کے. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بات ارشاد فرما دی کہ زیادہ اذیت تکلیف تم کو مشرکوں سے ہوگی, تم کو مشرکوں سے ہوگی. اور ایک اتفاق ہے کہ ہمارا سابقہ مشرکوں سے زیادہ ہے, اور ہم کو بھی جو اذیتیں اور تکلیفیں مل رہی ہیں دیکھی جا رہی ہیں وہ مشرکوں کی طرف سے. آج ہی میں جناب صبح ایک کلپ دیکھ رہا تھا, تو یو پی میں ایک جگہ 3 مسلم بھینس کا گوشت لے کر جا رہے ہیں. بھینس کی تو پرمیشن ہے, بیچنے جا رہے ہیں, لیکن منودی غنڈوں نے ان کو پکڑا اور ان کو مار رہے ہیں اور اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور پھر ڈالتے ہیں. تو اتنا سیدھا ظلم. حالانکہ وہ واضح کہہ رہے کہ یار یہ بھینس ہے, بفیلو ہے, بفیلو میٹ ہے. لیکن وہ کہا کہ نہیں تم ثابت کرو, اور تو پھر چلو نا لیبارٹری میں, تم یہاں فیصلہ کرو گے. اور تم کیا سپریم کورٹ ہو, کہ ہائی کورٹ ہو, کہ تم پولیس ہو؟ لیکن آپ دیکھیں ظلم 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 ایسی انتہا کو جا رہا ہے اور انتہا کو پہنچ رہا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہم اس وقت سامنے دیکھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے واضح کیا رحمت عالمین کو بھی, اور اتفاق سے ہمارے بھی سامنے ہے کہ مشرکوں سے آپ بہت زیادہ اذیت دیکھو گے, اذیت پاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن سنو, تم نے اپنا کام کرنا ہے کہ قرآن پہنچانا ہے. تمہاری اپنی زندگی جو چلتا پھرتا قرآن ہے, پریکٹیکل ہے قرآن کا, اور ایک پورا سسٹم آف لائف ہے خلافت کا, وہ تم کو بتاتے رہنا ہے کہ لوگ چاہے تو مانیں چاہے تو نہ مانیں, اور جواب لے لیں اللہ تعالیٰ سے, بدلہ لے لیں اللہ تعالیٰ سے. تو تم کو تو اپنے طور پر بتاتے رہنا ہے اپنی موت تک, یا تم کو جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم, ڈیسائیڈڈ ٹائم جو دیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے, تم کو اتنا کرتے رہنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وَإِن تَصْبِرُوا, لیکن اگر تم صبر کرو گے. صبر کسے کہتے ہیں؟ تو عام طور پر صبر کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں, ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جانا, کیا کر رہے, صبر کر رہے. ارے صبر اسے نہیں کہتے. صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ان مشکلات میں, مصیبتوں میں, آزمائش میں گزرتے رہنا, مگر اپنا کام نہیں چھوڑنا, اپنی ذمہ داری, اپنا مقصد, اپنا مشن وہ نہیں چھوڑنا. اسے کہتے ہیں صبر. صبر کہتے ہیں چٹان کو, صبر کہتے ہیں جم جانے کی کیفیت کو, صبر کہتے ہیں مضبوطی سے کھڑا ہونے کو. صبر کنارے بیٹھ جانے کی بات نہیں کہ سب چھوڑ کر بیٹھ, صبر کر رہے کونے میں بیٹھ کے. صبر کونے میں نہیں ہوتا, صبر میدان میں ہوتا ہے, صبر مشکلات کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے دیکھو, آپ صبر کیے جائیں رسول اللہ. یہ 13 سال کی مشکل بھی برداشت کر لیں, اور پھر وہ 10 سال مدینے کے جنگوں کا سلسلہ. کتنی جنگیں؟ 89. 10 سال میں 89 جنگیں, کہ جس میں 19 میں تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہیں, اور 70 میں آپ نے صحابہ کو بھیجا. 89 اتنی جنگوں کا سابقہ جناب ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہ صبر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, اور یہ صبر ہر مسلمانوں کو کرنا پڑے گا. اور یہ صبر لوگ کر رہے ہیں غزہ میں. غزہ میں لوگ 76 سالوں سے صبر کر رہے ہیں, لیکن پورا جم کر, اور 19 مہینے سے تو کمال کر دیا انہوں نے. اب 7 تاریخ کو 19 مہینہ کمپلیٹ ہوگا, تو انہوں نے تو کمال کر دیا. جس طرح کا وہ صبر کریں گے, کیا جان, کیا مال, کیا صلاحیت اور کیا وقت,
کیا اولاد، کیا بیوی بچے، کیا جائیداد، کیا گھر، کیا کھیت کھلیان، کیا ہاسپٹلز، کیا مسجدیں، کیا یونیورسٹیز اور کیا اسکول، سب تباہ. تو ان کے جیسا صبر تو کوئی بھی نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں کر رہا. تو آپ دیکھیے یہ بھی صبر ہم دیکھ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور سنو، وَتَتَّقُوا، متقی بند، صبر بھی کرو اور تقویٰ پر جمے رہو. تقویٰ یعنی وہ جو پرہیزگاری ہے کہ وہ کروں گا جو اللہ نے حکم دیا، وہ نہیں کروں گا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، وہ کروں گا جس کا رحمت عالمین محمد مصطفیٰ ہم پریکٹیکل بتا رہے ہیں قرآن کی تحریر کے ساتھ، وہ سب کروں گا، اور وہ نہیں کروں گا جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. تو یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری اختیار کیے رہو. اور سنو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہے ہمت کے کام. اس ہمت کے ساتھ جٹے رہو اے رسول اللہ محمد مصطفیٰ اعظم. اور دنیا میں رحمت عالمین سے بڑھ کر بہادر کوئی بھی نہیں تھا، ان سے زیادہ ہمت والا کوئی بھی نہیں تھا. کہ کیا بھوک، کیا پیاس، کیا دشمنی، کیا 3 بار قتل کی سازش، کیا مارا جانا، کیا بچوں کا ستایا جانا، بیویوں کا ستایا جانا، کتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی، تب بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ ہاں جمے رہو، کیونکہ یہی عزم کے کام ہے. آئیے اس کے بعد ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ جو زندگی ہے، وہ پھر تینوں پوائنٹ یاد کر رہے ہیں کہ زندگی بلا آزمائش کے ساتھ ہے، زندگی امتحان کے ساتھ ہے، زندگی فتنوں کے ساتھ ہے. آئیے سورہ کہف آیت 11، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ دیکھو جو کچھ زمین میں ہے، اس دھرتی پر جو تم حاصل کرتے ہو، جو تمہیں ملتا ہے، جو تم برتتے ہو، جو استعمال کرتے ہو، اس سب کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لو کہ ما علی الارض زینت، جو اس کی زینت ہے، بیوٹی ہے، اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، اچھی استعمال کرنے کی چیزیں، زینت. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہم نے کیوں دی؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ تم کو آزمائیں. پھر وہ مادہ آ گیا بلا، لِنَبْلُوَهُمْ، کہ ہم نے آزمائش کے لیے سب دیا ہے. اگر تم کو کئی کروڑ ملے بھی ہیں تو آزمائش کے لیے، اور اگر تم چند 100 میں ہیں تو بھی آزمائش کے لیے، اگر تم کو 1 گنٹا ملا ہے تو بھی آزمائش کے لیے، اور اگر تمہارے پاس 100 ایکڑ ہے تو بھی آزمائش کے لیے، اگر تمہارے پاس 34 منزلہ بلڈنگ ہے تو بھی آزمائش کے لیے، اور اگر تمہارے پاس جھوپڑی ہے تو بھی آزمائش کے لیے. اور آزمائش بس 60 سے 80 کی ہے، آزمائش بس 60 سے 80 کی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو صاف اللہ تعالیٰ لِنَبْلُوَهُمْ. اور سنو اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور یہ آزمائش ہم نے اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا عمل کرتا ہے. ہم نے عمل کو چیک کرنے کے لیے، عمل کا امتحان لینے کے لیے، اور عمل کے ٹیسٹ اور ٹرائل اور ایگزامینیشن میں ڈالنے کے لیے تم کو یہ سب دیا ہے. تو یہ بات بہت واضح کی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 7 میں، کہ دنیا کی زینتوں پر، رنگینیوں پر، یہاں کی لکشریز پر، یہاں کی معلومات پر، یہاں کے اسیٹ پر ایسے ریج مت جاؤ کہ آخرت کو ہی بھول جاؤ، دینے والوں کو ہی بھول جاؤ، پریکشا کو بھول جاؤ. ایسے مت کرو. وہ یاد رکھو کہ کون ہے دینے والا، کس لیے دیا ہے، اور کیا ہے سامنا موت کے بعد. اور موت کبھی بھی آ سکتی. لوگ موت کے بارے میں کہتے ہیں کہ موت بے یقینی ہے، لوگ الٹا کہتے ہیں. زندگی بے یقینی ہے، موت یقینی ہے. موت یقینی ہے. ایک شاعر نے دوسری جگہ کہا کہ زندگی بے وفا ہے، لیکن موت تو وفادار ہے، وہ برابر لے کر جائے گی. تو موت وفا کے ساتھ لے کر جائے گی، تو اس کی وفا کے ساتھ ہی ہماری وفا اللہ سے ہوگی. موت کے دروازے سے ہماری وفا اللہ کے لیے ہوگی. تو یہ ہوگی یہ سچائی جو ماننا اور جاننا چاہیے، اور آخری سانس تک یاد کرنا چاہیے کہ جو آخری سانس کبھی بھی آخری ہو سکتی، کبھی بھی آخری. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ سنو سورہ فجر آیت 15-16، وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَى، کہ جب انسان کو اس کا رب آزمائے، رب آزمائے گا. رب نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، ٹیسٹ، ٹرائل، پریکشا، جانچ. تو جب اس کو رب آزمائے گا تو کیسے آزمائے گا؟ فَأَكْرَمَهُ، اللہ نے اس پر اکرام کیا.
اس کو ریسپیکٹ دی، اس کو ریسپیکٹ بھی دی اور اس پر کرم کیا۔ اکرمہ میں دونوں ہوتا ہے کہ ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے اور مہربانی بھی ہوتی ہے، تو ریسپیکٹ، عزت اور مہربانی دونوں دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اور نعمتیں دی پھر اس کے ساتھ، وَنَعَّمَهُ، یعنی عزت ریسپیکٹ بھی دی اور نعمتیں دی اس کے ساتھ، تو وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ ہاں میرے رب نے مجھ پر اکرام کیا، کہ مجھے ریسپیکٹ بھی دی اور کرم بھی کیا، مہربانی بھی کی، تو مانے گا۔ لیکن یہی مان کر وہ چلتا رہتا، کب تک؟ کہ کوئی بھی حالات آئے تو اسی بات کو لے کر، پالیسی کو لے کر، اسی نیت کو لے کر چلتا۔ تو ایک تو پہلو۔ دوسرا پہلو جب آیا، لیکن وہ اما، جب کہ اذا وہ مبتلاہ، وہ بلا میں ڈالا گیا، جب اکرام ہوا، ریسپیکٹ ملی، دولت ملی، مہربانی ملی تو یاد کیا، لیکن جب اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالا تو کیا کہا؟ فقد علیہ رزقی، اور اس کے رزق میں تنگی کی اللہ نے۔ بہت زیادہ بڑے بڑے معاملات نہیں کیے اس کے بعد، صرف رزق میں تنگی، کہ جو اس کو ذرا کھلاپن معلوم ہو رہا تھا اب ذرا تنگی معلوم ہوئی، تو کیا کہنے لگا؟ فیقول ربی اہانن، ارے میرے رب نے میری توہین کی۔ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری زندگی اللہ کی دی ہوئی، تیری موت اللہ کے ہاتھ، دنیا میں جتنی چیزیں سب اللہ کی، وہ تو اللہ کا کرم ہے نا۔ اگر تجھے ٹیلنٹ ملتا ہے تو بھی اللہ کے کرم سے، تجھے ٹائم ملتا ہے تو بھی اللہ کے کرم سے، تجھے اپرچونٹیز اور چانسز ملتے ہیں وہ بھی اللہ کے کرم سے، ورنہ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات کیا تھی اور تیری اوقات کیا ہو سکتی؟ میں آخر میں کہ بڑا واقعات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں، آج سے 30 سال پہلے وہ بڑا آدمی جس کے بیٹے نے 34 منزلہ بلڈنگ بنا دی جناب، تو اس نے پیٹرول پمپ سے شروعات کی، پیٹرول پمپ سے، اور بڑھتے 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 وہ اس حد تک آ گیا کہ جناب وہ اس کے دور میں 65,000 کروڑ کا مالک ہو گیا، 65,000 کروڑ کا مالک۔ دونوں بیٹے بہت پھولے نہیں سما رہے ہیں اور جناب جھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں ذرا سا پرابلم پیدا کیا باپ کی، اور وہ جناب بیڈ پر چلا گیا، اور بیڈ پر وہ چلا گیا کوما میں، اور کوما میں 1-2 دن نے، وہ دن 12 دن رہا، 12 دن کوما میں۔ دونوں بیٹے بڑے پریشان ہو گئے کہ ارے ہم 65,000 کروڑ کے مالک، آج سے 30 سال پہلے کہہ رہا ہوں میں، اس وقت کے 65,000 کروڑ کا اندازہ کیجیے کہ وہ اس وقت بھی انڈیا میں ٹاپ پر تھا، وہ 65,000 کروڑ کا مالک، مگر وہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ اور دونوں بیٹے بھارت کے سارے اسپیشلسٹ اور دنیا کے سارے اسپیشلسٹ سے کہہ رہے تھے کہ ذرا اس کی آنکھیں کھلوا دو۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی اور 12 دن بند رہی۔ بیٹے پریشان رہے، پورا انہوں نے اعلان کیا جو کر سکتے تھے اپنے لیول پر کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بلائیں گے یار اس کی ذرا آنکھیں کھلا دو۔ اور اللہ نے بھی یاد دلایا کہ سنو اس نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ کر لو دنیا مٹھی میں۔ انہوں نے کہا، اللہ نے کہا یہ کہاں ہے؟ اب ذرا دیکھو انہیں کہاں ہے؟ یہ ہے میری مٹھی میں۔ دنیا نہیں تھی اس کی مٹھی میں، اور دنیا اس کی مٹھی میں آ بھی نہیں سکتی، یہ ہے میری مٹھی میں، اور تم میں دم ہے تو میری مٹھی سے واپس لینا تو بہت دور، اس کی آنکھیں کھلا کے بتا دو پہلے۔ اب 65,000 کروڑ ہے نا تمہارے پاس، ریچسٹ ہو نا تم انڈیا کے، تو اگر تم میں دم ہے تو صرف اس کی آنکھیں کھلا کر بتاؤ۔ وہ نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکے۔ بھارت کے بڑے سے بڑے اسپیشلسٹ بھی نہیں کر سکے، اور دنیا کے بڑے سے بڑے اسپیشلسٹ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی 12ویں دن اس کو بند آنکھوں کے ساتھ واپس لے لیا، کیونکہ دنیا میں بھی اس کی آنکھیں کھلی ہی نہیں تھی نا۔ دنیا میں جیسی اس کی آنکھیں کھلنا چاہیے تھا کہ ارے اللہ کیا ہے، ایشور کیا ہے، گاڈ کیا ہے، دیا کس نے تھا، واپس کون لینے والا ہے، اور میں نے کرنا کیا ہے، تو یہ سب بھول گیا تھا وہ، تو اس کی آنکھیں بند کی بندی رہی 12 دن، اور اللہ نے اٹھا لیا اس کو۔ یہ ہوتا ہے نا، یہ سبق دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے 65,000 کروڑ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتے، اور تم کو 65 دن 65 گھنٹے اور 65 منٹ کی بھی آنکھیں نہیں کھلوا سکتے ہو تم سے۔ 65,000 کروڑ اللہ نے واضح کیا، تو ارے کیوں اکڑتے ہو اور کیوں گھمنڈتے ہو چند لاکھ پر، چند کروڑ پر، اور تھوڑی سی زندگی پر، تھوڑی سی صحت پر اتنا کرتے ہو، جبکہ اتنی بڑی بڑی مثالیں سامنے دیکھ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے جو تم کو رکھا ہے تو عزت بھی ہم نے دی، ریسپیکٹ بھی، کرم کیا، مہربانی کی، اور بہت سے ایسیٹس دیے، ارے مگر مہربانی کا شکریہ، اس کے راہ پر چلنا، اس کے راستے پر چلنا،
وہ زندگی اختیار کرنا جو وہ چاہتا ہے جس نے زندگی دی. تو من مانی، ہٹ دھرم اور اپنے بل بوتے پر، اپنے گھمنڈ، اپنے تکبر، اپنی ایگو، اس کے تحت چلنا چاہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سنو، اب کیا فائدہ یہ کہنے سے کہ نہیں میرے رب نے میری توہین کر دی. رب نے توہین نہیں کی تھی، رب نے تو اکرام کیا تھا، لیکن تو نے اس اکرام کو مانا نہیں ٹھیک سے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیے تھا تو نے نہیں کیا. تو یہ ہے تیرا بدلہ کہ اب اگر دم ہے تو آنکھیں کھول کر بتا. اب اگر دم ہے تو ذرا وہ 65,000 کروڑ سے فائدہ اٹھا کے بتا. اب اگر دم ہے تو اپنی مرضی چلا کر بتا اس 65,000 کروڑ میں. اور صرف 65,000 کروڑ ہی کیا، اب تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 7.5 لاکھ کروڑ کہ اگر تجھ میں دم ہے تو اس کو مثل پاؤ کھلا کے بتا دے بیٹے کو. بس ہمارا تو ابھی چھوٹا ہی چیلنج ہے، ہمارا وہ اس کے ہاتھی کے بچے کے بارے میں کوئی بڑا چیلنج نہیں، چھوٹا سا چیلنج کہ اس کو مثل پاؤ کھلا کے بتا دے 7.5 لاکھ کروڑ میں. ہم نہیں کھلا سکتے. کیا کھانا ہے اس نے اللہ تعالیٰ طے کرے گا. کتنا کھانا ہے، کب تک کھانا ہے، کتنا زندگی سے، بس یہ اللہ نے دی ہوئی زندگی میں وہ طے کرے گا جس کا اس نے فیصلہ کیا کہ ہم نے موت دی، ہم نے زندگی دی، اور ہم طے کرتے ہیں کہ کس کو کیا دیں کیا نہ دیں، کتنا نوازیں اور کتنا محروم کریں اور کب تک رکھیں. تو آئیے ہم آج یہاں اس کو روکتے ہیں. آیتیں اور ہیں، میں اس کو اگلے اس میں لاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو تمہاری زندگی 3 چیزوں سے عبرت ہے کہ زندگی عبادت کے لیے ہے، مگر زندگی بلا آزمائش کے ساتھ ہے، زندگی فتنوں کے ساتھ، ایسی آزمائشوں کے امتحان کے ساتھ، زندگی امتحان کے ساتھ ہے. تو یہ 3 جو اصطلاحیں ٹرمینالوجی اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا، اچھا غور کرنا، آیتوں سے اور سمجھنا، اور رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت، احادیث سے اس کو اچھا سمجھنا، خود سمجھنا، بیوی بچوں کو بتانا، معاشرے کو بتانا. اور رابرٹ ریٹا، رمیش رشمی اور افسوس رشیدہ کو بھی بتانا کیونکہ ان کو بھی نہیں معلوم. تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو زندگی کا مقصد دیا ہے، آزمائش دیا ہے، پریکشا جانچ، اس کو گہرائی سے سمجھے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اور اس کے مطابق بیوی بچوں اور سب کو بتانے والے بنے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سوالات ہے، وضاحتیں ہیں تو آپ کر سکتے ہیں.